اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بچے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بچے ماں باپ سے اپنی خدمت کراتے ہیں اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں سے خدمت لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری قدر کریں، ہماری حیثیت کو پہچانیں اور ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں، ہمارا کہنا مانیں، تو پھر دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے اللہ کی حیثیت کو پہچانیں، اللہ کا کہنا مانیں، اور دوسرے بچوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول کو پہچانیں، اللہ کے دین کو پہچانیں۔ جب بچے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے دین کو جانیں گے، اللہ کے رسول کو پہچانیں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا فرائض اور واجبات ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان فرائض کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ بچے بچپن میں ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کچی مٹی کے مانند ہوتے ہیں، جیسے گیلی مٹی ہے، جیسے چاہے بنا دیں، جب وہ سوکھ جائے گی تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے درخت کی نازک اور ہری شاخ ہے، بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کی شاخوں کو اس طرح گھما پھرا کر بنایا جاتا ہے کہ وہ عجیب عجیب نمونے بن جاتے ہیں۔ تو جب شاخیں نرم ہوتی ہیں تو ان کو جدھر چاہیں موڑ دیں، جیسے چاہیں گھما دیں، پختہ ہو جانے کے بعد پھر ان کو نہیں موڑا جاتا۔ بالکل اسی طرح بچوں کا ذہن چاہے اچھا بنا دیں، چاہے برا بنا دیں، چاہے ان کو کامیاب انسان بنا دیں یا ان کو ایک خوخار جانور بنا دیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اچھا انسان بنائیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہی معنی ہے بچوں کے فطرت پر پیدا ہونے کی، ان میں نیک بننے کی، اچھا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، اس لیے بگڑنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، برا بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اب بچوں کو جیسا ماحول ملتا ہے، جیسی تربیت ملتی ہے، جیسے ماں باپ ملتے ہیں، جیسے اساتذہ ملتے ہیں، ایسے ہی بچوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ بڑے ہو جانے کے بعد پھر وہ ذہن پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر جنم لیتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت یہ ہے کہ انسان اچھا بنے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی کچھ بھی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو پھر اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں، دوسری طرف اس کو موڑ دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ چاہتے تو اس کو اللہ کا فرما بردار بناتے، اس کو توحید کا علم بردار بناتے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سکھاتے، اسے اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں۔
تو بڑوں کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں، ایک خود نیک بننا، ایک اپنے بچوں کو نیک بنانا، خود اللہ کا کہنا ماننا اور بچوں کا ذہن ایسا بنانا کہ وہ بھی اللہ کا کہنا مانے۔ بچے بڑوں کی کاپی کرتے ہیں، عورتیں غور کریں کہ ان کے گھر میں جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، جب ماں مصلی بچھا کر کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ بھی اپنا چھوٹا سا مصلی لے کر آ جاتے ہیں۔ بچوں کا چھوٹا مصلی ہونا چاہیے گھر میں، ان کے لیے کھیل کے جیسے دوسرے سامان منگا کے دیتے ہیں، ان کو چھوٹا مصلی بھی دیں، یہ بھی ان کے کھیل کا ایک حصہ ہو، جو مصلی بچھائیں اس پہ نماز پڑھیں، تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب انہیں چونکہ اپنے ماں کی کاپی کرنی ہے تو وہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو بچے کبھی بھی پیشانی پر سجدہ نہیں کرتے، گال پر سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیشانی پہ سجدہ کریں گے تو ماں نہیں نظر آئے گی، ایسے گال پہ سجدہ کریں گے تو امی نظر آئے گی۔ کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں کیا کر رہی ہے۔ جو بچے بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں دیر دیر تک مصلی پر بیٹھتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے، روتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، ان بچوں کو بھی بچپن سے اللہ سے مانگنا آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچے۔ دہلی کے ایک بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاک روٹی کو کہتے ہیں، کیک۔ یہ جب چھوٹے بچے تھے اور جب ان کا مکتب میں داخلہ ہوا، پہلے دن گئے، پڑھ کر آئے مکتب سے، بھوک لگی تھی، بستہ رکھا، آج کل جس کو ہم لوگ بیگ کہتے ہیں، سیدھا سادہ بستہ ہوتا تھا، بچے بڑے احترام سے سینے سے لگا کر کے جاتے تھے۔ دیکھیں دینی کتابیں لے کر جب بچے جاتے ہیں تو ان کو احترام سے سینے سے لگا کر کے جاتے ہیں، اور دنیاوی علوم کی جب کتابیں لے کے جاتے ہیں تو پیٹھ پہ ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا بستہ بہت احترام سے لا کر بچے رکھتے ہیں، اور اسکول کا بستہ اتار کے پھینکتے ہیں، دونوں کے اثرات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ پھر تو انہوں نے بستہ رکھا، امی سے کہا امی بھوک لگی ہے، کھانا دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو تم نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب تو کھانا اللہ دیں گے، میں نہیں دے سکتی۔ وہ بچہ پریشان ہوا، کھانا اللہ دیں گے، کہاں سے آئے گا، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ ماں نے پہلے سے پورا انتظام کر رکھا تھا، کہا بیٹا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو اللہ بھوک لگی ہے کھانا دیجیے، امی نے منع کر دیا ہے۔ بچے نے بستہ رکھا، وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، بھوک لگی ہے، کیسی پڑھی ہوگی نماز، شاندار۔ کیوں؟ ایسی نماز پڑھنا جس سے کھانا مل جائے، صرف ٹکر نہیں مارنی۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے دیجیے۔ دیر تک مانگا، زور سے بھوک لگی تھی، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اللہ کھانا دے دیجیے، امی نے تو منع کر دیا ہے، اب آپ ہی دینے والے ہیں، آپ دے دیجیے۔ پھر اٹھے، مصلی اٹھایا، امی میں نے دعا مانگ لیا، کھانا تو آیا نہیں؟ کہا نہیں بیٹا کھانا تو آیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ دعا مانگے اور نہ آئے، کھانا آیا ہوگا، جاؤ دیکھو کسی طاق میں شاید ہو۔ اور گھر کے ایک طاق میں ماں نے پہلے سے اپنے بیٹے کے لیے کھانا پکا کر رکھ دیا تھا اور کپڑا ڈال دیا تھا اوپر سے۔ وہ گئے، کپڑا ہٹایا، بہت امی کھانا آ گیا، کہا بس آ گیا کھاؤ، ماشاءاللہ اللہ نے بھیج دیا۔ روزانہ ان کے مکتب سے واپس آنے سے پہلے ماں کھانا پکا کر رکھ دیتی، اور بس وہ آتے، روز کا روٹین بن گیا ان کا، آتے بستہ رکھتے، ماں سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے اللہ کھانا دیجیے، اور پھر جاتے کھانا نکال کے لاتے، کھا لیتے، جو ماں نے پکایا وہ کھا لیتے۔ کافی دن گزر گئے، ایسی چلتا رہا۔
ایک دن ماں رشتہ داروں میں کہیں شادی کے لیے گئیں، کسی کے یہاں شادی تھی، وہاں گئی۔ نیت یہ تھی کہ میں وقت پہ آ جاؤں گی، بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھ دوں گی۔ وہاں رشتہ داروں نے زبردستی روک لیا، آنے کی پوزیشن نہیں تھی، رات وہیں رکنا پڑا۔ اب وہ پریشان رات بھر روتی رہی، اللہ میری اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں نے بچے کا جو ذہن بنایا ہے، اس کا یقین بنایا ہے کہ آپ دیتے ہیں، آج تو جب اس کو طاق میں کھانا نہیں ملے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ تو سارا ڈرامہ تھا۔ کبھی کبھی ایسے خوبصورت ڈرامے بھی کرنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کا ذہن بنانے کے لیے۔ بہت پریشان ہوئی، لیکن آ نہیں سکتی تھی، اللہ سے مانگتی رہی۔ اب ادھر ماں مانگ رہی تھی، ادھر بچے نے مانگا۔ طاق میں جا کے دیکھا تو کھانا آیا ہوا تھا، لیکن آج امی کا پکایا ہوا نہیں تھا، آج اللہ کے خزانے سے آیا تھا۔ اب جو کھایا تو اتنا ٹیسٹی کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، بڑا مزہ آیا۔ دوسرے دن ماں نے آتی بچے کو لپٹا لیا، بیٹا کل تم نے کھانا کھایا تھا؟ جی امی کھایا تھا۔ کہاں سے؟ وہیں سے جہاں سے روز کھاتا تھا۔ لیکن امی کل کا کھانا اتنا مزیدار تھا، ایسا کھانا تو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں سمجھ گئی بچہ ولی ہو گیا ہے۔ اچھا بیٹا، آج اللہ سے مانگنا کہ اللہ میری امی اور ابو کا بھی کھانا بھیج دیجیے۔ اور نہیں رکھا ماں نے، اور ماشاءاللہ 3 خوراک کھانا آ گیا۔ یہ ماؤں کی محنت ہے۔ لیکن دیکھیں ماں نے اس طرح یقین بنایا تھا، ہر ایک اس مقام تک فوراً نہیں پہنچ جاتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ اسباب چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں۔ وہ بے دینی سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم اپنے حالات میں خود لکھتے ہیں، کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے بھی ہم نے سنا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، اپنی ماں کے پاس سوتا تھا کہ بھئی ان کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیں۔ بند کر لو۔ فرمایا حضرت نے کہ جب میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے پاس سوتا تھا تو عموماً رات کے آخری پہر میں میری آنکھ کھل جاتی تو میں دیکھتا کہ ماں مصلی پر ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایسے دامن پھیلا کر، آنچل پھیلا کر اللہ سے مانگتی تھی دعا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا تھا اب میرا نام آئے گا۔ وہ دعا مانگتے مانگتے جب کہتی تھی اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنا دیجیے، پیار میں ذوالفقار کے بجائے زلفی کہتی تھی والدہ، اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنا دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اپنی ماں کی زبان سے اپنا نام سن کر کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرنی، اس کے بعد میں پھر سو جاتا تھا۔ بنا دیا اللہ نے اولیاء کا امام۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں اللہ ان کا فیض پہنچا رہے ہیں۔ یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے۔ مائیں بچوں کو بناتی بھی ہیں، بگاڑتی بھی ہیں۔ اگر ماں چیختی ہے، چلاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، گندی سندی رہتی ہے، وقت پر نماز نہیں پڑھتی، جھگڑا کرتی ہے، اللہ کا نام نہیں لیتی، بچے خود بخود وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اگر ماں خوش مزاج ہے، با اخلاق ہے، بلند کردار ہے، تلاوت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، تو بچے خود بخود یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ترغیب کافی ہوتی ہے، تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت امت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ امت میں اچھی ماؤں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔
اس کے نتیجے میں نسلیں جیسی بن رہی ہیں وہ سب کو معلوم ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے زمانے میں رات میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر مائیں اپنے بچوں کو جب سلانے کے لیے لٹاتی تھیں تو لوریاں سناتی تھیں۔ وہ ہلکے پھلکے اشعار ہوتے تھے جن میں نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی تھیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اور اولیاء عظام کے واقعات سناتی تھیں۔ بچے ان واقعات کو سنتے تھے اور سنتے سنتے سو جاتے تھے، تو ان کے دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہو جاتی تھیں۔ انسان سونے سے پہلے جو سوچ رہا ہوتا ہے رات بھر اس کا ذہن وہی سوچتا رہتا ہے۔ اب اس زمانے میں بچوں کا بھی یہی حال ہے، ماؤں کا بھی یہی حال ہے، موبائل کھیلتے کھیلتے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے اور سیریل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، اور رات بھر ذہن میں وہی شیطانی خیالات پکتے رہتے ہیں۔ جب ذکر کر کے اللہ کا نام لے کر، اللہ والوں کا تذکرہ کر کے، سن کے، دینی کتابیں پڑھ کے، ان کا مطالعہ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے سویا جاتا تھا، اللہ کرے کہ یہ ماحول پھر بنے۔ تو وہ خیالات رات بھر ذہن میں رہتے تھے، پکتے تھے، اور چاہے وہ باتیں یاد نہ رہیں لیکن وہ باتیں کردار بن جاتی تھی۔ خواتین غور فرمائیں، گھر میں کھانا پکتا ہے تو وہ نمک ڈالتی ہے نا، بعد میں کھانے میں نمک نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، لیکن وہ کھانے کا ٹیسٹ بنا دیتا ہے، خود گم ہو جاتا ہے۔ اچھی باتیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم مطالعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا بھول جانے سے، آپ مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ، بھول جائیں کوئی حرج نہیں، آپ اس کے الفاظ بھول جائیں گے، اس کے اثرات نہیں بھول جائیں گے، اس کے اثرات انشاءاللہ آپ کے کردار میں اتر جائیں گے، اور وہی تو مقصود ہے، وہی تو مطلوب ہے۔ جیسے نمک ڈالا گیا، اب نظر نہیں آتا نمک، لیکن وہ ٹیسٹ بنا دیتا، مرچ ڈالا گیا، بعد میں مرچ نظر نہیں آتا، تیل تو نظر آتا ہے، مسالوں کا کلر تو نظر آتا ہے، مرچ کا تو کلر اور نمک کا تو کلر بھی نہیں نظر آتا، لیکن ٹیسٹ بنا دیتا ہے نا۔ اگر کم ہو جائے تو کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا، زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح بچوں کو جو دینی باتیں سنائی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، خاص طور سے سوتے وقت، وہ ان کا کردار بنتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بلند کردار نسلیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، گھروں میں دینی کتابوں اور دینی باتوں کا چرچا ہو، مائیں وقت پر نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، گالی گلوچ سے، بد زبانی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، الزام تراشی سے مکمل احتیاط کریں، اللہ والیاں بنیں۔ مائیں اللہ والی بنیں گی تو ان کے گود میں اللہ والے پلیں گے، اور مائیں شیطان کا کہنا مانیں گی تو ان کے گود میں کہنے کی بات نہیں ہے، شیطان پلیں گے، پل ہی رہے ہیں۔ بچوں کا ذہن کتنا اثر قبول کرتا ہے، اس سلسلے میں ماہرین نے لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کا ذہن گھر کے ماحول کی روشنیوں کو اور آوازوں کو اور ان کے اثرات کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روشنیوں کا اثر بھی پڑتا ہے اس پر، آوازوں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تجربہ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے جو مائیں کثرت سے تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، ان کے بچے پیدا ہونے کے بعد
قرآن پاک سے اور اللہ کے نام سے ایک مناسبت لے کر آتے ہیں اور بہت آسانی سے حافظ ہو جاتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی حافظ تھے، جب پیدا ہوئے تو حافظ تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں قرآن کی تلاوت بہت کثرت سے کرتی تھی۔ یہ ان کی کرامت تھی، ماں اور بیٹے دونوں کی کرامت تھی۔ لیکن اگر کوئی بچہ پیدائشی حافظ نہ ہو جائے تو کم از کم حفظ کی پیدائشی صلاحیت لے کر آتا ہے، پھر قرآن پاک سے مناسبت لے کر کے آتا ہے، اللہ کے نام سے مناسبت لے کر کے آتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، سب اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہر ایک ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹیاں ہیں، اور ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا نگراں ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جس کے ذمے جس کی نگرانی ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ بچوں کے نگراں ہیں، ان سے سوال ہوگا۔ ایک شخص زندگی میں 15 حج کر لے، 50 عمرے کر لے، 10-20 مسجدیں بنا لے، 10 مدرسے بنا دے، خوب صدقہ کرے، خیرات کرے، لیکن اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کرے، اس کو بگڑنے کے لیے چھوڑ دے، تو وہ اللہ کے سوال سے بچ نہیں سکے گا۔ صرف یہ نیکیاں اور یہ خوبیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ ماں باپ سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑوں سے چھوٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اساتذہ سے اور معلمات سے ان بچوں اور بچیوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ان کے زیر تعلیم اور زیر تربیت اور زیر نگرانی ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ہماری ضرورت بھی ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی اچھی تعلیم صرف ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، آج جو بچہ ہے کل جوان ہوگا، آج جو جوان ہے کل بوڑھا ہوگا۔ اگر اللہ نے اس کو عمر دی، اس سے پہلے موت نہیں آئی، تو طاقت تو ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کا حال برا کر دیتے ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اب آدمی چاہتا ہے بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں، کب کریں گے بچے خدمت؟ اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اگر ان کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اپنی بیوی اپنے بچوں میں مست ہو جائیں گے، کہاں بڑھیا بڈھا زبردستی ہمارے لیے بوجھ بن گئے، چلو کہیں اولڈ ہوم میں چل کے داخل کرا دیتے ہیں۔ یہ بھی اگر بڑی شرافت ہے تو، نہیں تو آج کل تو ایسے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بہت شرافت ہے تو کہیں جا کر کے جو بزرگوں کے لیے مقامات ہوتے ہیں وہاں داخل کر دیا، بس ہو گیا۔ آج پورے یورپ میں یہی ہو رہا ہے، پورے امریکہ میں یہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی جوانی میں اللہ کو نہیں پہچانا اور بچوں کی فکر نہیں کی، تو بچے اپنی جوانی میں ان کی فکر کیوں کریں گے؟ تو یہ ہماری ضرورت بھی ہے، بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر لی تو دنیا میں ہماری ضرورت پوری ہوگی اور آخرت میں ہماری مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا، وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں بڑھاپا اچھا گزرے گا اور وہاں کی زندگی اچھی گزرے گی، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اگر انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کی اور بچے بچیاں بھی نیک ہیں، تو ہم جنت میں سب کو ساتھ میں جمع کر دیں گے۔
ایک ساتھ. اب کوئی کہے تب تو بہت تنگی ہو جائے گی، چھوٹی سی جنت میں سب لوگ ساتھ رہیں گے تو بہت تنگی ہو جائے گی. سب سے چھوٹی جنت ہماری دنیا سے صرف 10 گنا بڑی ہوگی. اگر کسی کا کرنول کے برابر مکان ہو تو لوگ اسے دیکھنے آئیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے. اور سب سے چھوٹی جنت میں ایسے ہزاروں کرنول ہوں گے. اس وجہ سے وہاں جگہ کی تو تنگی نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا پھر ہم بچوں کو ساتھ میں جمع کر دیں گے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر کے، اپنے ناتی پوتوں کے ساتھ رہ کر کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ساتھ جمع کریں گے. تو میں تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، جوانی کے ترنگ میں اس کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ بچوں کی تربیت صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی تربیت ہماری بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ وہ بڑھاپے میں ہمارا خیال کریں. ورنہ جو دیکھیں گے وہ سیکھیں گے. ایک واقعہ سنا ہم نے اپنے بزرگوں سے کہ ایک صاحبزادے تھے، جوان ہو گئے تھے، ماشاءاللہ شادی ہو گئی تھی. تو اب ان کو اپنے بوڑھے باپ کا وجود گھر میں اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ بڑے میاں رات رات بھر جاگتے کھانستے رہتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، اور رات میں 5 مرتبہ آواز دیتے ہیں ذرا پانی دے دو، ذرا دوا دے دو، تو اٹھ کے آنا پڑتا ہے ان کی خدمت کے لیے. کتنے سعادت مند ہوتے ہیں وہ بچے جو دوڑ کر خدمت کرتے ہیں. لیکن تبھی کریں گے نا جب ہم نے اپنے بڑوں کی خدمت کی ہوگی اور ان کو سکھایا ہوگا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا مقام بتلایا ہوگا. تو ایک دن وہ صاحبزادے کسی بات میں بہت ناراض ہوئے ابا سے، وہ کہنے کہ بس اب آپ چلے جائیے گھر، ضرورت نہیں ہے یار رہنے کی. ابا نے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں. سوچا بھائی عزت بچا کے چلے جائیں. سردی کا زمانہ تھا تو بیٹے کو خیال آیا جا تو رہے ہیں ابا، کم سے کم ایک کمبل تو دے دوں تاکہ سردی سے بچ سکے. تو ان کا چھوٹا بیٹا تھا، اسے کہا جاؤ بیٹا اندر جاؤ، کمبل لے کر کے آؤ دادا کو دو. وہ بھاگ کر کے گیا. اسے بچے کو محبت تھی دادا سے، باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ دادا کو کیوں نکال رہے ہو گھر سے. اندر گیا، اب آ نہیں رہا. آواز دیا جلدی آؤ، ہاں آ رہا ہوں ابا، پھر آ نہیں رہا. تو آخر زور سے ڈانٹ کر کہا اتنی دور ہو گئی تمہیں کمبل نہیں ملا؟ تو اس نے کہا ابا کمبل تو مل گیا ہے، قینچی ڈھونڈ رہا ہوں وہ نہیں مل رہی ہے. کہا قینچی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ابا کمبل تو ایک ہی ہے، دادا کو دے دوں گا تو جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو نکالوں گا تو کیا دوں گا. میں سوچ رہا ہوں قینچی مل جائے، آدھا کاٹ کے رکھ لوں، آدھا دادا کو دے دوں، آدھا آپ کے لیے رکھ لوں. کیوں؟ بچہ یہ سمجھ رہا ہے یہی طریقہ ہے دنیا کا. جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو گھر سے نکالتا ہے. تو آپ دیکھیں جوانی کی ترنگ میں جو مرد جو عورتیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. جو اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ ہے. اور اگر وہ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے. ایک صاحب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے والد بھی ساتھ میں تھے جو بزرگ تھے، اللہ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے. اور یہ ان کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی مریدین کی ایک بڑی جماعت تھی. یہ بیٹے اپنے باپ کو ویل چیئر میں بیٹھا کر کے لے جاتے، خدمت کرتے. تو ایک دن باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے شرم آتی ہے، تم اپنے مریدین کے سامنے میری خدمت کرتے ہو، میں تم سے خدمت لیتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہ مریدین میرے ساتھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ سیکھیں گے کہ اپنے بڑوں کی خدمت ایسے کی جاتی ہے. اور سب بڑوں سے بڑے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے بھی بڑے اللہ ہیں. تو اگر ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے، اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھائیں گے، اللہ کا دین سکھائیں گے،
گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں گے، پاکی کا ماحول بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر کے ہمارے کام آئیں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ جیسے ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، ہماری خدمت کریں گے۔ جیسے ہم نے اپنی آخرت بنانے کی فکر کی، وہ بھی اپنی آخرت بنائیں گے، اور وہ جتنی اپنی آخرت بنائیں گے اس میں ہمارا کمیشن ہوگا۔ یہ جو تعلیم و تربیت ہے یہ اللہ کی طرف سے کمیشن کا بزنس ہے۔ جتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا، جتنا سیکھیں گے، جتنا بنائیں گے، انشاءاللہ اس میں ہمیں پورا حصہ ملے گا۔ اور دنیا میں جو کمیشن ملتا ہے وہ تو چند فیصد ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کا کمیشن بھی 100% ہوتا ہے۔ جتنا عمل کرنے والے کو اللہ دیتے ہیں اتنا ہی سکھانے والے کو دیتے ہیں، اتنا ہی سبب بننے والے کو دیتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کی بھلائی میں رہنمائی کرتا ہے اس کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے کوئی نیکی کا راستہ لوگوں کو دکھایا تو اسے اس کا بدلہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سب کا بدلہ، سب کے برابر اس کو بدلہ ملتا ہے۔ من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، ان کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، ان کے اجر سے کاٹ کے نہیں دیا جاتا۔ ان کو بھی اللہ 100% دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ 100% دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک بنایا، متقی بنایا، اور انہوں نے نیکی تقوی کی زندگی گزاری، تو وہ اپنی پوری زندگی میں نیکی کے جتنے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کاموں کا ان کو بھی 100% اجر دیں گے، ہم کو بھی 100% اجر دیں گے۔ اور اللہ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ 100% 10 گنا ہوگا، تو اللہ ان کو بھی 10 گنا اجر دیں گے، ہم کو بھی 10 گنا اجر دیں گے۔ دنیا میں کوئی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، یہ یقین کی کمی ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ یقین کی اس کمی کو دور فرما دے، اللہ نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج سے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھنا چاہیے، جیسے ماں باپ بچوں کو پیار بہت دیں لیکن ان کی غذا کا خیال نہ کریں، ان کو ناقص غذائیں دیں یا ان کو زہریلی غذائیں دیں، نقصان دہ غذائیں دیں، تو بچے صحت مند نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح دین تو سکھایا جا رہا ہے، لیکن جو لقمہ کھلایا جا رہا ہے وہ مشکوک ہے، وہ حرام ہے، تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی حلال اور پاکیزہ روزی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال و پاکیزہ روزی کھلائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی کے اعتبار سے تو لقمہ پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں سے اس کو ناپاک کر لیا جاتا ہے۔ مثلا گھروں میں صفائی خوب ہے، پاکی کا اہتمام نہیں ہے۔ صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے، نظافت الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے۔ اب گھر میں غسل خانے میں عام طور سے ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جہاں نیچے شیٹیں پڑتی ہیں، زمین ناپاک ہے، انہوں نے پانی نکالنے کا ڈبہ ٹب سے یا بالٹی سے نکالا، زمین میں رکھ دیا، اس کے بعد اسی کو اٹھایا اندر ڈال دیا۔ بچوں کے ناپاک کپڑے ہیں، ان کو دھونے کے لیے اسی ہاتھ سے کپڑے کو پکڑا، اسی ہاتھ سے وہ پانی کا ڈبہ پکڑ لیا، اس کو ٹب میں ڈالا، اس سے نکالا، پھر اسی سے دھویا، پھر ڈالا۔ کپڑے تو ناپاک تھے ہی، ڈبہ بھی ناپاک ہو گیا، ٹب بھی ناپاک ہو گیا، پانی کی ٹانکی بھی ناپاک ہو گئی، اسی سے وضو کیا جا رہا ہے، اسی سے غسل کیا جا رہا ہے، اسی سے کھانا پکایا جا رہا ہے، پورا گھر ناپاک ہے۔ تو جب ایسی غذا کھائی جائے گی، کھلائی جائے گی، تو نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ کوئی اور عبادت قبول ہوگی، نہ محنت کے باوجود بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، نہ اچھے اخلاق بنیں گے۔ اس لیے دینی مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، صرف فضائل کافی نہیں ہے، فضائل بہت اہم ہیں، لیکن مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، علماء سے رابطہ بھی ضروری ہے۔ ایسی جگہوں پر پڑھنا پڑھانا اور اپنے بچوں کو بھیجنا اور بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے، جہاں پتہ چلے طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے، پاکی کیسے ہوتی ہے، ناپاکی کے کیا اسباب ہیں، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہمارے قاضی صاحب نے اس سلسلے میں
مختلف کتابوں سے استفادہ کر کے ایک باقاعدہ کتاب مرتب کر دی ہے جو ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے، پڑھائی جائے گی۔ ایسی کتابوں سے، ان کی کتاب سے، دوسری کتابوں سے، بزرگوں سے، علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ حلال کمائی ہے، پاکیزہ کمائی ہے، لیکن اس سے جو کھانا پک رہا ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ حلال پیسوں سے کپڑا خرید کر کے لائیں، لیکن چونکہ گھر میں پاکی کا ماحول اگر نہیں ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، دھوئے جا رہے ہیں، سمجھا جا رہا ہے بہت صاف ستھرے، صاف تو ہیں لیکن ناپاک ہیں، تو پھر ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، ناپاک غذا کھا کر کے عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ان ساری باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ جب ان ساری باتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور دل بھی پاک ہوتا ہے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے، غفلت سے، دل بھی پاک ہوتا ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے صحیح عقائد کے ساتھ، عقائد کی صحیح تفصیلات کے ساتھ، جب دل میں ایمان ہوتا ہے اور زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں، آن ڈیوٹی ہوں۔ میں ایک مرتبہ سرہند جا رہا تھا، دہلی سے سرہند جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو تھوڑی دیر میں سو گیا، پھر اٹھ کر کے میں نے ٹرین میں ہی ایک کنارے نماز پڑھی، کچھ دعا مانگی۔ ایک پولیس آفیسر تھے جو ڈیوٹی پر تھے، سکھ تھے وہ، تو جس اسٹیشن پر مجھے اترنا تھا اس سے پہلے ذرا ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کچھ بات چیت کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، آپ اٹھ گئے اور آپ نے یہ نماز پڑھی، آرام نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سو رہے؟ تو کہنے لگے میں ڈیوٹی پر ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، جیسے آپ ڈیوٹی پر ہیں میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، اور ہر انسان ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ ایمان والے کو اس کا احساس ہوتا ہے، اعتراف ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ تو ہر انسان ڈیوٹی پر کتنا چوکنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں ہوائی جہاز میں، وہ سارے مسافروں کو کھانا تقسیم کرتی ہیں، اس کھانے کو خود نہیں کھا سکتی، اگر کھا لیں تو ان کی نوکری ختم ہو جائے گی۔ ان کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا ہوتا ہے، اس کھانے کو نہیں کھا سکتی۔ سب کو شراب پلاتی ہیں، خود نہیں پی سکتی، کیوں؟ وہ ڈیوٹی پر ہیں۔ تو ہم دنیا میں ڈیوٹی پر ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک۔ اجر تو ملے گا انشاءاللہ اس جہان میں جانے کے بعد، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرماتے ہیں اور اللہ ہمیں صحیح ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین طے کریں، انشاءاللہ مسائل بھی سیکھیں گے، فضائل بھی سیکھیں گے، بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھیں گے، حضرت پیر صاحب کی اور دوسرے بزرگوں کی وہ کتابیں جن سے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور وہ کتابیں بھی پڑھیں گے جن سے دین کے مسائل معلوم ہوتا ہے۔ کم از کم بیشتی زیور تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، نہایت جامع اور نہایت مکمل کتاب۔ دو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں سے عجیب و غریب لکھوائی ہیں، ایک حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل اعمال، اور ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیشتی زیور۔ وہ بھی حضرت کے کسی خلیفہ نے حضرت کی منشا کے مطابق لکھی ہے، لیکن حضرت کی نگرانی میں اور حضرت کی منشا کے مطابق اس کو مرتب کیا۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اللہ کے پاس جا کر ان کا حساب دینا ہے، یہ ہماری کھیتی ہے۔ جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کی نگرانی کرتا ہے تو پھر پھل کھاتا ہے، یہ ہماری کھیتی ہے۔ پھر جب انشاءاللہ یہ اچھے ہوں گے، بڑے ہوں گے تو پھل کھائیں گے، دنیا میں بھی کھائیں گے، آخرت میں بھی کھائیں گے۔ اور تمام ماؤں اور بہنوں کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا کچھ وقت ہونا چاہیے، کچھ وقت فارغ کریں، اس میں اللہ کو یاد کریں۔ کوشش کریں کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، کھانا بناتے وقت بھی ہو سکے تو بات باوضو رہے اور اللہ کو یاد کرتی رہے۔ اس سے کھانے میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کھانے کو کھا کر کے
دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پاکی کا بہت زیادہ لحاظ کریں۔ عورتوں کے کچھ خاص حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں ناپاکی کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، پاکی کا بہت لحاظ کریں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی بہن کام کرنے کے لیے آتی ہے تو اس کو بھی پاکی کے مسائل سکھائیں، تاکہ وہ آپ کے گھر کے برتن اور پانی کو ناپاک نہ کر دے۔ باقاعدہ اس کی نگرانی کریں اور اس کو پاکی کے مسائل سکھائیں۔ چھوٹی بچوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سکھائیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم اچھے خاصے بڑے ہو گئے تھے، ہماری والدہ ہم کو اپنے مصلے میں نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی، کہتی تھی تمہارا مصلی الگ ہے، تم لوگ پاکی کا پورا لحاظ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیسے وضو کرتے ہو، پتہ نہیں کیسے برتن استعمال کرتے ہو۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا ہر طرح کے، نہیں انہوں نے پاکی کے مسائل مکمل سیکھ لیے ہیں، تب جا کر اس کی اجازت ملی کہ اچھا اب ہمارے مصلی پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، اللہ سب کو ایسی مائیں نصیب فرمائے۔ تو پاکی کے مسائل کو سیکھیں، طہارت کا اہتمام کریں، اور یہ ظاہری طہارت ہے، اور معنوی طہارت، باطنی طہارت یہ ہے کہ پیسہ ناپاک نہ ہو، حرام کمائی نہ ہو، رشوت نہ ہو، جھوٹ بول کر نہ کمایا گیا ہو، دھوکہ نہ دیا گیا ہو، دل ناپاک نہ ہو۔ گناہ کرنے سے دل ناپاک ہو جاتے ہیں، بدنگاہی کرنے سے آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، غیبت کرنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، میوزک کرنے سے کان ناپاک ہو جاتے ہیں، بدگمانی کرنے سے خیالات گندے ہو جاتے ہیں، دماغ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہری پاکی بھی نصیب فرمائے، باطنی پاکی بھی نصیب فرمائے، اور سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ جو بہنیں بیعت ہونا چاہتی ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتی ہیں، وہ بیعت کی نیت کریں اور توبہ کے کلمات ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جن بہنوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھا ہے وہ بعد میں یہاں کے پرانے ذمہ دار ساتھیوں سے معمولات کے کارڈ حاصل کر لیں۔ اندر کارڈ پہنچ گئے ہیں، ان میں معمولات لکھے ہوئے ہیں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر صبح اور شام مراقبہ کریں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اس میں واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے اس عاجز کا، اور جب بھی اطلاع کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کریں۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہی ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ جو فرائض آپ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرمائیے، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرمائیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کو غفلت سے پاک کر دیجیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ جو ماں باپ بچوں کی شادیوں کی فکر میں ہیں ان کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے، ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہم سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سفر بھی